بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوقات آباد تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سی خوفناک مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر فرشتوں کو تعجب کیوں ہوا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسان اور ابلیس کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، جب ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ پیارے دوستو، جب یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یا زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، جیسے کہ اس میں کیل کھونپ دیے گئے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکالیف، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین میں پھیلا دیا۔ جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نوع انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے جن و فرشتوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ شیطان جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان جنات کا سردار ہے اور اس کا ایک تخت ہے جو کہ پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی اور دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک حد سے بڑھ چکا تھا، نیکی بہت کم تھی اور بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہیے تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کے پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باخبر کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا۔
اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو خون ریزی و فساد سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کی پیدائش کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سائے اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آوازیں آنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اس کو دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی۔ تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ وجود آدم کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کے اسرار الہی کی قندیل روشن فرمانا چاہتے تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کو خلاصہ موجودات بن کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک صرف رب کے لیے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جداگانہ نوعیت کا تھا۔ ان کے سامنے کیے جانے والا سجدہ بھی در حقیقت رب ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ اس کا حکم جو تھا۔ لہذا حکم خداوندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان اس درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے انہیں نکلوا کر دم لیا۔ تب ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب ایک معینہ وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ میں یہ الفاظ شامل کیے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیے کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ مخلوق پہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے، تم اس کے وسیلے سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اتباع کرنا، تم ایسا کرو گے تو تمہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ ملال، تم واپس اپنے گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔